السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ تو کل ہم نے اپنی بات ختم کی تھی کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ سودا بازی کرنے کی کوشش کی، مگر ابو طالب نے انہیں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 10 درازیاں۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے اور ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 10 درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں تھیں ان میں اضافہ کر دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عزت و اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 درازی کی جرأت صرف بڑے بڑے سرداروں کو تھی، عام اور چھوٹے لوگ یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی عاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے بنو عبد المناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ کو طعنے دینا شروع کر دیتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو آنکھیں دبا کر اور ہنس ہنس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کرتا۔ اس طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک آؤں، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو لہب تو پہلے دن سے ہی آپ کا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بے دین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنی اولاد کی طرف سے بھی کتنی تکلیف اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی، اور قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی مانو۔ ابو لہب کی بیوی جمیل عروہ بنت حرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو، اور سورۃ لہب کے اترنے کا جب اسے پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کو بڑے عذاب کی وعید سنائی تھی۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ سورۃ لہب اس پہ اور اس کے شوہر پہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف ابو بکر کو دیکھ سکی اور کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا لوں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پہ دے ماروں گی۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ شعر کہہ کے چلے گئی کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ کو مزمم کہتے، جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ تھا۔ محمد کے معنی تھے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، اور مذمم کے معنی ہے کہ وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی، لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا
کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے ہیں، جبکہ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ آپ نے اس چیز کی پریشانی نہیں لینی کہ وہ مزمم نامی آدمی کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ابو جہل تو کہنا ہے کیا، اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر کرتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پہ اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 35، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا، اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم سے چلا اپنی گردن اور اس زوم سے چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میرے اس کے درمیان ایک آگ کی خندق ہے اور حولناکیوں اور پروں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ دیکھیں اللہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا تھا۔ دیکھ لے، اتنی واضح معجزات دیکھ کے بھی اتنے وہ ڈھیٹ اور ہٹ درم لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن نبی محیط کے حصے میں آئی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پہ ڈال دیں؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن نبی محیط اٹھا اور اوجری لا کے انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے میں رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجری دور پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پہ اتنی شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے۔ ہوا بھی یوں ہی، وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والے 5 بڑے لوگ تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن ابی یغوث زہری، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس اور عاص بن وائل۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پہ ایسی ایسی بلا نازل ہوئی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا، وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت و تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن ابی یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے لوگ لگ گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ مر گیا۔ اور اسد بن عبد المطلب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے اسے بد دعا دی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کے چہرے پہ کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا اور زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھی مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے قدم اٹھائے۔ دارالارقم۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت
اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا جو کھلم کھلا ہوا کرتے تھے اور ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے کہ قیامت کے روز کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ ہجرت حبشہ۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ دنیا میں جو سب سے پہلے ہجرت اللہ کے راستے میں کی تھی وہ حضرت ابراہیم، ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت ابراہیم کے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جو ہجرت کی ہے ان میں 12 مرد، 4 عورتیں، اور ان کے جو مین ہیڈ تھے وہ حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شائبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ اس پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ لگا تو غصے سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دھڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر سے دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورۃ نجم ابھی تازہ تازہ اتر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو وہ بے خود ہو کے گر گئے اور خود بخود سنتے سنتے رہ گئے۔ خاموشی سے وہ سنتے رہے، نہ کسی نے کسی کو ٹوکا، نہ کسی کو ٹوکنے کا ہوش رہا، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئی تو دلوں پر ان کی کب کبھی طاری ہو گئی، ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر سجدہ کیا، سورۃ نجم کی آیت نمبر 62، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا ہوش نہ رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے روز مارا گیا تھا۔ ہم دیکھ لیں قرآن پاک میں کتنی تاثیر تھی کہ جب وہ کلام سنتے تھے تو ان کے دلوں میں اس کی پاکیزگی کا اور اس کے یقین کی باتیں موجود تھی، مگر وہ ہٹ درمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں جب آپ نے اس محفل میں سورۃ نجم کی آیات تلاوت کی تو امیہ بن خلف کے علاوہ سجدے کی آیت پہ سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر کسی کی پناہ میں لے کر مکہ آ گئے۔ تو باقی ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔
کیونکہ یہ جو سورہ نجم کی آیات کا جو واقعہ ہے، تو وہ ان کو حبشہ میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ شاید سارے لوگ اسلام لے آئے، کیونکہ سب نے سجدہ جو کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ مکہ آئے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں، وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو اس لیے کچھ لوگ مکہ آ گئے اور کچھ لوگ واپس حبشہ پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی